بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج کے حوالے سے ہم نے سبق شروع کیا تھا۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ مخصوص ایام میں، مخصوص کیفیت میں مسجد الحرام کا قصد کرنا، یہ حج ہے۔ حج فرض کب ہوا؟ تو اکثر علماء کے ہاں یہ 6 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور قول یہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج افراد۔ افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشہر حج، جو حج والے مہینے ہیں، ان میں صرف حج کریں، ساتھ عمرہ نہ ہو، صرف حج کیا جائے تو ایک ہی سفر میں، تو یہ حج افراد ہے۔ اور اشہر ہے نا، حج والے مہینے، احرام حج کا صرف انہی مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو حج قران یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جائے، اور حج تمتع یہ ہے کہ حج اور عمرے کا الگ الگ، یعنی یہاں سے ہمارے ہاں حج تمتع ہی کیا جاتا ہے، یہاں سے جانے والے حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب جائیں گے وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، اور دوبارہ پھر وہاں سے ہی وہ اپنے رہائش ہوٹل سے دوبارہ احرام باندھیں گے، پھر حج کے وہ سارے افعال کریں گے۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ حج کے جو ارکان ہیں ان میں ایک تو احرام باندھنا ہے، دوسرا وقوف عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا، اور تیسرا ہے طواف افاضہ۔ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو انسان کا حج ہی باطل ہو جاتا ہے، حج ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کفارتن، یہ کفارہ ہے لما بینہما، جو درمیان میں اس کے اعمال ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، تو ایک حج سے دوسرے حج تک، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ حج اور عمرے کی فضیلت ہے کہ اس سے اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی والحج المبرور، اور حج مبرور۔ مبرور کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، فلا رفث ولا فسوق کا جو حج آیا نا قرآن میں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی گناہ نہ ہو، اور وہ سنت کے مطابق پورا عمل کیا جائے، تو یہ حج مبرور ہے۔ اسی لیے بعض اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد ہے جو قبول ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے جو اس طرح سارے آب اور سنن کا خیال رکھ کے کیا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا۔ تو والحج المبرور، اور حج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ یعنی یہ
اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کا بدلہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت نصیب کرتے ہیں۔ دوسری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، علی النساء جہاد، کیا عورتوں کے ذمے جہاد ہے، وہ بھی جہاد کریں، لڑائی کریں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، علیہن جہاد، ان پر ایسا جہاد ہے لا قتال فیہ، جس میں قتال نہیں۔ یعنی جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، تو وہ دین کے لیے کوشش اور محنت تو کرے گی جہاد حج کی صورت میں، اس میں بدنی مشقت بھی ہے، سفر کر کے جانا، تو ان پر جہاد ہے، لیکن لا قتال فیہ، اس میں قتال نہیں ہے۔ الحج والعمرہ، حج اور عمرہ، یہ ان کا جہاد ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر سال حج کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال اتى النبی اعرابی، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، اخبرنی عن العمرتی، مجھے عمرے کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے واجبۃ ہی، کیا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، فرض نہیں ہے۔ وَأَن تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن تم عمرہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، یعنی افضل ہے، بہتر ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، آگے لکھا ہوا ہے والراجح وقفہ، یعنی صحابی کی اپنی بات ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی، اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عدی میں ایک دوسری ضعیف سند سے، اس میں یہ ہے کہ الحج والعمرۃ فریضتان، اور حج اور عمرہ یہ دونوں فرض ہیں، وہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس بات میں اختلاف ہے کہ عمرہ بھی ساتھ واجب ہے یا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ عمرہ بھی ساتھ واجب ہے۔ تو ویسے تو ساتھ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ باہر سے جتنے بھی جانے والے ہیں وہ تو حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو ساتھ عمرہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو مسئلہ صرف ان کے لیے بنتا ہے کہ جو لوگ اپنی سواریوں پر آتے ہیں کویت سے، ساتھ جو ہے وہ قطر وغیرہ سے، تو وہ اپنی قربانیاں بھی لے آتے ہیں، تو حج قران کا ارادہ کر لیں، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے نبی، مسبیل، جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، یہ حج اس پر فرض ہے جو اس کی طرف سبیل کی طاقت رکھتا ہو۔ تو سبیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ،
اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو زادرہ خرچہ اس کے پاس موجود ہو، یہاں سے جانے کا، واپس آنے کا، وہاں رہنے کا، اور اس کے علاوہ جو یہاں سے جا رہا ہے تو جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، تو ان کا خرچ وہ اتنا موجود ہے کہ یہ جائے تو ان کا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا، اور ساتھ وہاں آنے جانے کے سارے اخراجات موجود ہیں، تو اس بندے پہ حج فرض ہے۔ اس لیے یہ جو کوتاہی ہے، والدین حج نہیں کرتے، بچوں کی شادی کر کے کریں گے، ریٹائر ہو کے کریں گے، فلاں بھی پتا ہے تب تک زندہ رہنا ہے، تو یہ فریضہ ہے، اس کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے بعد میں موقع نہ ملے۔ تو الزاد والراحلہ، ایک زادرہ ہے اخراجات، اور دوسرا سواری میسر ہو، اور سواری میں ہی ساتھ یہ شرط لگائی جا سکتی ہے کہ وہ جانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، خرچہ بھی ہے، سواری بھی میسر ہے، لیکن بیمار ہے، خود جا نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ حج بدی جگہ پر حج کروا دے، اگر وہ مستقل بیمار ہے تو۔ اس کی بات آگے حدیث میں آئے گی۔ جی، یہ بھی روایت مرسل ہے، لیکن معنی ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ اللہ کے نبی لاقی یا رقبن بالروحا، روحا مقام پر ایک قافلے سے ملے، فقال من القوم، آپ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ تو ہم مسلمان ہیں۔ فقالوا من انت، تو پھر انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان تھے تو اللہ کے نبی کو جانتے نہیں تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ رات کا وقت ہو، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے کی وجہ سے نہ پہچانا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مکہ فتح ہوا ہے نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ سارے آ کے اللہ کے نبی سے ملے ہوں، ہر ایک نے دیکھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک وفد ان کا آیا، اسلام قبول کیا، جا کے اپنے قبیلے کو دعوت دی، سارے مسلمان ہو گئے، تو اب کئی لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ، تو ایک عورت نے ایک بچے کو اوپر اٹھایا تاکہ اللہ کے نبی اس کو دیکھ لیں، اور پوچھا الہذا حج، کیا اس کا حج ہے؟ فرمایا ہاں حج ہے، والا کی اجر، اور تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ نابالغ بچہ اگر وہ حج کرتا ہے باعث اجر تو ہے، جو کام کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور اس کے والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا، چونکہ اس میں محنت، تربیت اور پھر اخراجات بھی انہی کے ہیں، لیکن اس کی طرف سے فرض ادا نہیں ہوا، وہ بلوغت کے بعد اس کو فرض ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح غلام کی بات تھی، آج کل تو وہ غلامی ہے نہیں، کہ غلام جو ہے اگر وہ اپنے مالک کے ساتھ غلامی کے ایام میں حج کرتا ہے تو اس کو اجر تو ملے گا، لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوا، وہ آزادی کے بعد دوبارہ حج کرے گا۔ اگلی روایت ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ردیف رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فجاءت امرأۃ من خثعم، قبیلہ بنو خثعم کی ایک عورت آئی، فجعل الفضل ينظر الیہا، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے،
حجۃ الوداع میں یہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھ کے گئے تو یہ حضرت فضل بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں اور بڑے تھے. فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ، وہ بھی نوجوان تھی. حضرت فضل بن عباس اس طرف دیکھنے لگے، وہ ان کو دیکھنے لگی. تو وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل، اللہ کے نبی نے حضرت فضل کا چہرہ پھیر دیا، پکڑ کے گھما دیا، ادھر دیکھو بھی، اس کی طرف نہ دیکھو، تاکہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. الی الشق الاخر، دوسری جانب آپ نے پھیر دیا. فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، ان فریدت اللہ علی عبادہ فی الحج، یہ حج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر فرض ہے. ادرکت ابی شیخن کبیرہ، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے. لا یثبت علی الراحلۃ، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا. یہ بات ہم نے کی تھی، ساتھ یہ شرط لگا لیں کہ وہ سفر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا. مالی طاقت ہے اس میں لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ کروائے. لا یثبت علی الراحلۃ، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا. اور یہ شرط فردی حج میں ہے کہ فردی حج میں اگر ایک شخص خود نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو وہ کسی کو اپنا نائب بنا دے. نفلی حج میں مطلق طور پہ کسی کو بنایا جا سکتا ہے. عربوں میں یہ بڑی معروف عادت ہے کہ وہ جو اللہ نے جنہیں استطاعت دی ہے نا، وہ 10 10 15 15 لوگوں کو حج کہ ہمیں اجر مل جائے گا، وہ نفلی طور پر. تو افاحج عنہ، اس نے پوچھا اللہ کے نبی کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں. وذلک فی حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ پہلی بات ہو ختم ہو گئی ہو، یہ آخری اعمال میں سے ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صرف چند ماہ زندہ رہے، تو یہ آخری حج تھا آپ کا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مستقل بیمار ہو، وہ خود سفر نہیں کر سکتا، تو وہ کسی اور کو اپنا نائب بنا کے اس کی طرف سے وہ حج کر لے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس سے نائب بننے والا ہے، حج بدل کرنے والا ہے، پہلے اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو. اگرچہ اس میں کوئی شخص بھی نائب بن سکتا ہے، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی قریبی ہی نائب بنے، جیسے یہاں اس کی بیٹی نائب بنی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے نائب بن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ عورت ہے جو اپنے باپ مرد کی طرف سے نائب بنی ہے. وعنہ، انہی سے روایت ہے، ان امرأۃ من جہینہ، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت، جاءت الی النبی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. فقالت، اس نے کہا، ان امی نذرت ان تحج، اللہ کے نبی میری ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی. ان تحج حتی ماتت، لیکن اب وہ حج کر نہیں سکی، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گئی بیچاری، اس کو نہیں موقع ملا. تو یہ نظر، چونکہ یہ بھی فرض ہو جاتا ہے انسان پر، انسان جو نظر مان لے. تو افا احج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو. ارعیتی، مجھے بتاؤ، لو کان علی امی کی دین، اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا، اکنتی قاضیہ، کیا تو اس کو ادا کرتی؟ اب ظاہری بات ہے، وہ کہے گی جی اللہ کے نبی قرض میری ماں کے ذمہ ہوتا میں ادا کرتی. جیسے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز، یہ مرنے والے باپ ماں، اگر کسی نے ان سے کچھ لینا دینا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں.
تو وہ بھی یہی بات کرے گی نا کہ ہاں میں اس کی طرف سے ادا کرتی. تو آپ نے فرمایا اقضوا اللہ، پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو. یہ سمجھانے کے لیے انداز اختیار کیا ہے. جب اس نے نظر مانی ہے، ایک بات اپنے ذمے لے لی ہے. تو جیسے قرض انسان جو ہے کچھ کسی سے لیتا ہے تو اس کے ذمے ہوتا ہے، جس کی ادائیگی ضروری ہے. تو یہ بھی اس کے ذمے اس نے خود لیا ہے، تو لہذا اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے. اقضوا اللہ، تو اللہ کا جو قرض ہے وہ بھی ادا کرو. فاللہ احق بالوفاء، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے. جو اس کا حق ہے اس کو بھی ادا کرو. تو حج نظر، اگر کسی نے نظر مانی ہے وہ نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کرنا یہ بھی درست ہے. اور اگر ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک شخص کے پاس استطاعت بھی تھی، مال بھی تھا، بالکل صحیح سالم رہا، وقت بھی تھا، پھر اس نے حج نہیں کیا، اب وہ فوت ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے اس کے ورثاء حج کرے، کیونکہ وہ خود کون سا وہ ادا کر رہا تھا. ہاں اس نے تیاری کی، ارادہ تھا، تو نہیں کر سکا، اب اس کی طرف سے حج کر لیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے. اگلی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایما صبی حج، جون سا بچہ اس نے حج کیا بلوغت سے پہلے، ثم بلغ الحنس، پھر وہ بلوغت کو پہنچ گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے. میں نے ابھی یہ بات بتائی نا کہ بلوغت سے پہلے اگر حج کرتا ہے اجر ملے گا، لیکن حج کرنا ہوگا چونکہ وہ اس سے فرضی ادا نہیں ہوا. فرض اس کا یہ خود جب بلوغت کے بعد ادا کرے گا تو اس وقت ہوگا. وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ، اور جس غلام نے حج کیا ثم اعتیقہ، پھر وہ آزاد کر دیا گیا، فعلیہ، تو اس پر بھی لازم ہے، ان یحج حجۃ اخری، کہ وہ بھی دوسرا حج کرے. یعنی وہ بھی آزادی کے بعد وہ حج کرے گا. اس لیے نہ دیکھیں کہ حج میں ایک بدنی عبادت کا پہلو ہے، ایک مالی عبادت کا پہلو ہے. اب یہ دونوں میں اگر بدنی عبادت ہے بھی اول تو وہ بھی تبعاً ہے، تو مالی عبادت جو ہے وہ تو ان کی نہیں. چھوٹا بچہ ہے تو والدین ہی خرچہ اٹھائیں گے، اور غلام ہے تو وہ اس کا مالک اٹھائے گا. تو اس لیے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، خود اپنے ذمہ دار بن جاتے ہیں، تو وہ حج کریں. اگلی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور فرماتے تھے لا یخلون رجل، نہ خلوت اختیار کرے، نہ الگ ہو، رجل کوئی مرد، بی امرأت کسی عورت کے ساتھ، الا ومعها ذو محرم، مگر اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. ولا تسافر المرأة، تو یہ پہلی بات کہ محرم کے بغیر کوئی عورت جو ہے کسی غیر مرد سے، غیر محرم کے ساتھ، وہ کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اس میں خلوت کی صورت ایک یہ ہے سفر کرنا، گاڑی میں بیٹھ کے ہیں، صرف مرد موجود ہے، وہ ڈرائیور کی صورت میں ہو، وہ دیور کی صورت میں ہے، وہ کزن ہے، تو اب اس کے ساتھ اکیلے سفر ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ سالیوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ اسے گمانے لے جایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ خلوت کا انداز ہے، تو یہ جہالت ہے، اسلام نہیں ہے یہ، اسلام میں ایسا درست نہیں. اسی طرح ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم،
کوئی عورت سفر ہو تب عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے. اگرچہ جو ہے وہ سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ عورت بغیر محرم کے آ سکتی ہے، شرعی طور پہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پورا ایک گروپ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، یا عورتیں اکٹھی ہو کے وہ جاتی ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے. لیکن حدیث کے الفاظ کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے. فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، ان امراتی خرجت حاجتن، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وانی اکتتبت فی غزوتی قضا و قضا، اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، جنگ میں میرا نام آیا ہے، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. اب دیکھیں، حج پہ جا رہی ہے. رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار حج ہوا ہے. ایک حجۃ الوداع آپ نے خود کیا ہے، اور ایک اس سے پہلے 9 کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا. اب وہ جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ اسی قافلے میں، اسی گروپ میں جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے ہیں مدینہ سے، انہیں میں ہوگی نا. تو آپ نے تب بھی یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گروپ موجود ہے، نیک لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، وہ چلی جائے، تم جہاد کرو. نہیں، فرمایا کہ نہیں بھائی، فرمایا ان تلک، جاؤ، فحج مع امراتی کا، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو پہلے، تاکہ وہ اکیلے سفر نہ کرے. اس لیے ہم نے کہا کہ چاہے وہ گروپ موجود ہو تب بھی یہ درست نہیں ہے کہ عورت اکیلے سفر کرے، وہ مرد کے ساتھ ہی جائے گی. جی، یہ دوبارہ کلاس شروع کرنے، یہ آپ دے رہا ہے کلاس درمیان میں ختم نہ ہو جائے. شیخ صاحب ابھی 6 منٹ رہتے ہیں، 6:30. اچھا، چلے ٹھیک ہے، باقی چیز تو میں نے یہ آ رہا تھا، میں نے کہا یہ نہ ہو. جی، اگلی حدیث ہے، وعنہ، انہی سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، اللہ کے نبی نے ایک بندے سے سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک، یعنی اس کی طرف سے حج کر رہا تھا. تو یہ تلبیہ پکارنے کا طریقہ ہے، جب کوئی احرام باندھتے ہیں نا، تلبیہ پکارتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لبیک اللہم حجا. اگر اکٹھا ہو حج کران جس کو بولتے ہیں، تو لبیک اللہم حجتم و عمرہ، اور اکیلا عمرہ ہو تو لبیک اللہم عمرہ. تو یہ بندہ چونکہ وہ شبرما کی طرف سے یہ نیت کر رہا تھا، تو کہا اس نے لبیک ان شبرما. تو آپ نے پوچھا من شبرما، شبرما کون ہے جس کی طرف سے یہ احرام باندھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی اخلی او قریب لی، اس نے یا تو بھائی کہا یا کہا میرا کوئی قریبی ہے. تو آپ نے پھر پوچھا حججت عن نفسک، خود تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں. فرمایا حج عن نفسک، پہلے اپنا حج کرو، ثم حج عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے حج کرو. اگرچہ اس حدیث میں اختلاف ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے. موقوف کہتے ہیں نا جس قسم صحابی تک پہنچے، رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت ثابت نہ ہو. تو موقوف بھی ہو تو صحابی کا ایسا فتویٰ ہے کہ دیگر صحابہ کا اس سے اختلاف نہیں ہے، تب بھی یہ دلیل ہوگا، حجت ہوگا.
بدل کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اپنا حج اس نے کیا ہو پھر وہ دوسرے کی طرف سے کرے گا. اگلی روایت ہے بڑی ہے لبیک ان شبرما والی. اگلی روایت ہے وعنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا اور فرمایا ان اللہ کاتب علیکم الحج، بے شک اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. فقام الاقرع بن حابس، تو اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے، ہر سال کرنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا لو قلتها، بھئی اگر میں کہہ دوں، ایسا کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہے، تو یا لواجبت، تو یہ فرض ہو جاتا ہر سال. مطلب یہ تھا کہ اس طرح کے بلا وجہ سوال نہ کیا کرو. اسی لیے وہ قرآن نے کہا نا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال نہ کرو کہ تمہیں پھر وضاحت کی جائے تو خود ہی تمہیں برا لگے. تو اللہ نے اگر کوئی چیز بیان کی ہے اس میں اگر کچھ تفصیلات چھوڑی ہیں نہیں بیان کی تو اس میں حکمت ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بھول گئے ہیں کہ وہ اللہ نے بیان نہیں کی، ہمیں ضرورت پیش آ رہی، اللہ کو پتہ تھا، لیکن اس میں بھی حکمت ہے کہ اس میں وسعت رکھنا تھی، اس لیے جو ہے وہ ایک پہلو بیان کر کے تو اس کو وہ ایک ہی صورت میں محصور نہیں کیا بلکہ اس میں وسعت رکھی. تو ایسے ہی یہاں یہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا کون کرتا؟ اور آج دیکھیں اگر ہر سال فرض ہوتا تو کیسے ممکن تھا یہ؟ اس لیے فرمایا الحج مرہ، بھئی حج ایک بار فرض ہے. ہاں اگر کوئی شخص نفلی کرتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے. وہ حدیث میں ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو، مسلسل کرو، لیکن فرض نہیں ہے. فرمایا فما زیادہ، جو اس سے زیادہ ہو ایک بار سے فہوا تطوع، وہ نفل ہے. تو فرض ایک ہی بار ہے زندگی میں. آگے ہے باب المواقیت. یہ مواقیت جو ہے میقات کی جمع ہے، اور میقات زمانیہ اور میقات مکانیہ دو ہوتے ہیں. میقات یہ زمانیہ ہوں تو وہ وقت جن میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے وہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا. وہ کیا ہے؟ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے، وہ بعض نے 9 دن، بعض نے اس سے زیادہ دن، تو ذوالحجہ کے کچھ ایام یہ ہیں میقات زمانیہ جن میں حج کے پورے افعال ہوتے ہیں. تو پہلے جو شوال اور ذوالقعدہ ہے اس میں تو صرف احرام ہی باندھا جا سکتا ہے نا، تو باقی عمل تو ذوالحجہ میں ہی ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے میقات مکانیہ، یعنی وہ مقامات کہ جہاں سے حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے. یہ بات میں ذہن میں رہے کہ احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا بھی نام ہے. یعنی یہ لباس بھی خاص ہو جو مرد کے لیے ہے، اور پھر ساتھ نیت بھی ہو. اگر صرف چادر باندھ لی ہے، جیسے ہمارے لوگ لاہور سے ایئرپورٹ سے ہی جو ہے وہ چادر وہ اوڑھ لیتے ہیں دونوں چادریں، تو یہ کام کی پابندیاں شروع ہوں گی، وہ باقاعدہ نیت کریں گے. تو فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، اللہ کے نبی نے مدینہ والوں کے لیے جو میقات مقرر کیا وہ ذوالحلیفہ ہے. یہ مدینہ کے
بالکل قریب ہی ہے. جو لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ مدینہ سے جب واپس نکلتے ہیں تو وہ ذوالحلیفہ میں آ کے باقاعدہ گاڑیاں روکتے ہیں تاکہ لوگ احرام باندھ لیں. تو بالکل یہ ساتھ ہی ہے مدینہ کے. تو یہ تو ہو گیا مدینہ والوں کے لیے. اس کے بعد ولی اہل شامی، اور شام والوں کے لیے جو میقات آپ نے مقرر کیا وہ ہے جحفہ. اسی طرح اہل نجد کے لیے قرن المنازل. یہ جگہ کے نام ہیں سارے. ولی اہل الیمن، ولی اہل الیمن، اہل ولی اہل الیمنی، اہل یمن کے لیے یلملم. یہ یلملم جگہ ہے. ہننا لہننا، یہ ان کے لیے میقات. ولی من اتا علیہن، اور جو ان رستوں پر آئے، من غیرہن، ان کے علاوہ. جیسے پاکستان کا نام تو نہیں آیا نا، انڈیا کا نام نہیں آیا. تو جو ان میں سے کسی رستے کے قریب سے گزریں گے نا، تو جیسے ہمارے لوگ جو جاتے ہیں تو یہ یمن والا رستہ جو ہے ہمارے قریب پڑتا ہے. تو یلملم ہمارا بھی وہی ادا کریں. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، اور جو اس کے اندر ہوں، ان مواقیت کے اندر ہوں. جیسے ذوالحلیفہ سے آگے مکہ کی طرف کو رہتا ہے، ایسے ہی باقی. فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، تو وہ جہاں سے پھر شروع کرے گا اپنے گھر سے ہی وہ احرام باندھے گا. حتیٰ اہل مکہ، مکہ، یہاں تک کہ جو مکہ والے ہیں وہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے. اب یہ تو وہ میقات ہیں جو حدیث میں بیان ہو گئے. اس کے علاوہ لوگ وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ جیرانہ چلے جاتے ہیں. تو یہ دونوں میقات جو ہیں اصلاً میقات نہیں ہے. دیکھیں جو مسجد عائشہ ہے وہ تو اللہ کے نبی نے خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جن کا عذر تھا، وہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ نہیں کر سکی تھی، تو آپ نے انہیں جو ہے وہ کہا تھا کہ چلے یہاں سے احرام باندھ کے کر لیں. تو اس سے یہ دلیل بن سکتی تھی نا کہ جو عورت جس کا اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے وہ ایسے کر لے. زیادہ سے زیادہ یہ دلیل بنتی تھی. اس سے دیگر لوگوں کے لیے دلیل کہاں سے نکل آئی؟ ورنہ خود ان کے بھائی موجود تھے ساتھ، جو ساتھ لے کے گئے ہیں حضرت عبد الرحمان. تو اللہ کے نبی انہیں بھی کہہ دیتے تم بھی ساتھ کر لو، جا تو رہے ہو. اور دیگر سے صحابہ بھی. اور اس وقت سفر کرنا آج سے مشکل تھا، وہاں تب مدینہ سے مکہ آنا زیادہ مشکل تھا. آج پاکستان سے جانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا شاید. اسی طرح جو جیرانہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ جب اس مقام پر موجود تھے، جب واپس آ رہے تھے غزوہ حنین سے، تو آپ کا ارادہ بن گیا تو وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور آگے. تو وہ بھی بات نہیں ہے، وہ تو آپ وہاں اس جگہ پر موجود تھے جب ارادہ بنا کہ چلے جاتے وقت عمرہ کرنا چاہیے. تو اب میقات کے جو اندر ہے تو اس کے لیے یہی اصول تھا کہ وہ جہاں سے شروع کر رہا ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے وہاں سے وہ ارادہ احرام باندھ کے آ گئے آپ. تو اس سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ ان جگہوں سے جو ہے وہ دوبارہ احرام باندھ کے لوگ وہ کرتے ہیں. ہاں جو زیادہ عمرے کرنا چاہتا ہے جائے، وہ میقات پر ذوالحلیفہ چلا جائے، وہ طائف کی طرف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھے اور جتنے مرضی کر لے. تو یہ جو چار بیان ہوئے ہیں
پہلے ہے ذوالحلیفہ، اس کو آبار علی کے نام سے آج کل یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا جوحفہ ہے، اس وقت یہ رابغ کے نام سے معروف ہے، اور تیسرا کرن المنازل ہے، وادی سیل کے نام سے معروف ہے، اور چوتھا یلملم جو یمن والوں کے لیے ہے، یہ اسی نام سے ہی ہے۔ تو یہ چار میقات ہیں، ایک آگے اور بھی بیان ہوگا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے وقتا مقرر کیا لأہل العراق کی، اہل عراق کے لیے، ذات عرق کو، یہ پانچواں ہو گیا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ ذات عرق جگہ، یہ میقات اللہ کے نبی نے مقرر کیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مقرر کیا؟ اب ایک سوال تو یہ، حضرت عمر کیسے کر سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ عراق والے، جب یہ علاقہ فتح ہوا، یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے کہ جو میقات بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے قریب نہیں پڑتا، وہ جگہ تو دور ہیں، ہمارا رستہ الگ ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے جو دونوں طرف دو میقات ہیں نا، ان کے برابر جگہ کون سی آتی؟ تو انہوں نے وہ حساب لگا کہ یہ فلاں فلاں میقات کے برابر اگر لائن کھینچی جائے تو یہ جگہ بنے گی ہماری ذات عرق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ذات عرق جو ہے وہ تمہارے لیے یہ میقات ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ حضرت عمر تو اپنا اجتہاد کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پہلے اسے میقات قرار دیا تھا، تو اس لیے دونوں نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہے، لیکن وہ اجتہاد سنت کے موافق ہے۔ اس کی ایک اور مثال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سوال آیا کہ جی ایک عورت، اس کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، خامد فوت ہو گیا، تو یہ عورت کیا کرے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بھئی اس بارے میں مجھے حدیث کا تو علم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات میرے علم میں نہیں، ہاں میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں، تو جو شریعت کی جو ہے وہ عمومات کو اور دیگر دلائل کو سامنے رکھ کے ایک مسئلہ اس سے اخذ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ عورت عدت پوری گزارے گی 4 ماہ، اور اس کو حق مہر بھی ملے گا، وراثت میں پورا حصہ بھی ملے گا۔ اب انہوں نے اپنے اجتہاد سے بات کر دی، تو ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی نے ہمارے خاندان کی فلاں عورت کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا اجتہاد، میں نے تو اپنے وہ فہم سے بات کی تھی اور وہ سنت کے موافق ہو گئی۔ تو یہی معاملہ حضرت عمر کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات کی ہے، لیکن وہ سنت کے موافق ہے۔ صحیح اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر وہ شخص ہیں وقت ذات عرق، جنہوں نے ذات عرق کو مقرر کیا ہے۔ دیکھیے اوپر والی حدیث میں تھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، اس میں ہے کہ حضرت عمر نے کیا ہے، تو ہم نے بتایا دونوں سے ہی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے، وہ اجتہاد سنت کے موافق ہے، انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی بھی یہ نام لے چکے۔ اور اگلی روایت ہے عند احمد و ابی داود و ترمذی، مسند احمد میں، ابو داود میں، ترمذی میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے
اہل مشرق کے لیے عقیق کو مقرر کیا. تو عقیق بھی کوئی الگ سے نہیں ہے، یہ کرم المنازل ہی کے ساتھ ایک پہاڑ ہے. تو یعنی یہ ایک ہی جگہ میں یہ ساتھ ہی ہے، تو یہ کوئی الگ سے نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ دو ایسے قریب قریب چیزیں ہوں جو مشہور ہوں، یا دو پہاڑ ہوں جو مشہور ہوں، کوئی ایک کا نام لے دے کوئی دوسرے کا نام لے دے تو فرق نہیں پڑتا نا، دونوں برابر ہیں. تو ایسے ہی یہ ہے، وہ قرض المنازل اور یہ عقیق وہ ایسے ہی برابر ہیں جگہ. تو اسی لیے یہ کوئی الگ میقات نہیں ہے، یہ قرض المنازل ہی ہے. آگے ہے وجوہ الاحرامی، احرام کی اقسام، کتنی قسموں کا احرام باندھا جا سکتا ہے. وصفته، اور اس کا وصف کیا ہوگا، اس کا بیان، وضاحت اس کی کیسے باندھا جائے گا. تو یہ ہم نے جو تین قسمیں بیان کی ہے نا حج کی، تمتع، قران اور مفرد، تو تینوں کے لیے احرام چونکہ الگ الگ نیت سے ہے تو گویا کہ احرام کی بھی تین قسمیں ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حجت الوداع کے سال نکلے. فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا، صرف عمرے کی نیت کی. وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، کچھ لوگوں نے حج اور عمرے کی نیت کی اکٹھی، حج قران پہلے والا ہو گیا حج تمتع. وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، اور کچھ لوگوں نے صرف حج کی نیت کی. تو پہلا احل بعمرۃ میں حج تمتع آیا کیونکہ وہ حج کے لیے پھر الگ باندھیں گے، اور بحج و عمرۃ میں حج قران آ گیا، اور احل بحج میں حج افراد آ گیا. واحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اللہ کے نبی نے حج کا تلبیہ پکارا، مراد ہے حج عمرے کا اکٹھا، چونکہ دیگر روایات میں وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے حج قران کیا تھا. فاما من احل بعمرۃ، تو جن لوگوں نے تو عمرے کا تلبیہ پکارا تھا، عمرے کی نیت کی تھی، فحل عند قدومه، تو وہ جب آیا کعبۃ اللہ میں طواف کر کے ساج کر کے اس نے احرام کھول دیا، حل حلال ہو گیا یعنی احرام کھول دیا. واما من احل بحج، اور جس نے صرف حج کا تلبیہ پکارا تھا، نیت کی تھی، او جامع بین الحج والعمرۃ، یا حج اور عمرے کو جمع کیا تھا یعنی حج قران کی شکل میں، فلم یحل حتی کان یوم النحر، تو وہ جب تک نہر کا دن، قربانی کا دن نہیں آیا تب تک وہ حلال نہیں ہوئے، انہوں نے احرام نہیں کھولا. تو یہ بات بیان ہو چکی کہ تین قسمیں ہیں. جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ یہاں سے جب جا رہا ہے جاتے ہی عمرہ کرے گا، ایک دو گھنٹے میں فارغ ہو گیا اور احرام کھول کے اب وہ آرام سے رہے گا بغیر احرام کے، عام حالات میں وہاں نمازیں پڑھے، جو مرضی کرنا ہے، کھانا پینا کوئی پابندی اس پر نہیں ہے. دوبارہ پھر حج کے ایام جب وہ احرام باندھ کے نکلے گا تو اب دوبارہ شروع ہوں گے وہ. اور جو حج قران والا ہے وہ احرام نہیں کھولتا، وہ 10 تاریخ کو ہی احرام کھولتا ہے. اسی طرح حج مفرد والا، افراد والا بھی ایسے ہی کرتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا ہے، صحابہ کو آپ نے حکم دے کے حج تمتع کروایا ہے. اسی لیے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ افضل کون سا ہے. اگر کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو غیر افضل کیوں کروایا، کیونکہ آپ نے انہیں تو حکم دے کے کہا تھا کہ حج تمتع کرو. اگر کہتے ہیں کہ تمتع افضل ہے تو
اللہ نے افضل کیوں نہیں کیا جو صحابہ کو کروایا؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے. تو ابن القیم حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ اس میں تطبیق دی. ساری احادیث کو جمع میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حج قران اس لیے کیا تھا کہ آپ قربانی ساتھ لے کے گئے تھے. تو جو شخص تو اپنی قربانی ساتھ یہاں سے لے کے جائے اپنے ملک سے اپنے گھر سے, تو اس کے لیے حج قران افضل ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا. اور جو یہاں سے قربانی ساتھ نہیں لے کے گیا, جیسے ہمارے لوگ ہیں یہاں سے قربانی نہیں لے جا سکتے, ہاں وہ قطر والے کویت والے جو اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں وہ لا سکتے ہیں, تو ایسے شخص کے لیے حج تمتع کرنا افضل ہے جو آپ نے صحابہ کو کروایا ہے. تو اس میں دونوں احادیث پر جو ہے وہ عمل ہو گیا, اختلاف نہیں رہا حدیث کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے ہیں حج کے لیے. تو آپ چونکہ قربانی اپنی ساتھ لے کے گئے تھے, کچھ آپ لے کے آئے ہیں, کچھ حضرت علی لے کے آ گئے تھے آپ کے لیے یمن سے, تو اس لیے اللہ کے نبی نے احرام نہیں کھولا, آپ نے حج قران کیا ہے. اب اگلی حدیث ہے باب الاحرام وما يتعلق به, احرام اور اس کے متعلقہ امور. تو پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے احرام نہیں باندھا, نیت کرنا تلبیہ پکارنا, الا من عند المسجد, مگر مسجد کے پاس. یہ مسجد سے مراد ہے مسجد ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ میں جو مسجد ہے آج بھی ہے, تو ذوالحلیفہ چونکہ میقات تھا مدینہ والوں کے لیے, تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے, پھر نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا ہے. تو اسی لیے اس جگہ پر کسی نے ذوالحلیفہ کا نام لیا, کسی نے مسجد کا نام لیا, کسی نے ساتھ وہ پہاڑی پہ آپ چڑھ گئے تھے ساتھ ہی جب آگے سفر شروع کیا ہے تو کسی نے اس پہاڑی کا نام لے دیا ہے, اس لیے اس میں بھی اختلاف کوئی نہیں ہے. اگلی روایت ہے خلاد بن صائب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل, میرے پاس جبریل آئے, فامرنی, انہوں نے مجھے حکم دیا, ان آمر اصحابی, کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں, ان یرفعوا اصواتہم, کہ وہ اپنی آوازوں کو بلند کریں, بالاحلالی, تلبیہ پکارتے وقت, وہ جو لبیک لبیک کہہ رہے ہیں تو اس میں اپنی آوازوں کو بلند کریں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ پکارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے, یہی سنت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی آواز بلند کریں گی یا وہ, تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کی آواز اتنی ہوگی کہ ساتھ والی کو سنائی دے, یعنی تھوڑی تھوڑی بلند آواز, بالکل آ رہی. تو ہاں جو دور تک جائے. اگلی روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لاحلالہ فاغتسل, آپ اب یہ آپ جو ہے آپ نے لباس اتارا, تجرد ننگے ہوئے, واغتسل, اور غسل کیا. تو غسل کر کے احرام باندھنا یہ مسنون ہے, ضروری نہیں ہے, تو مسنون ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما یلبس المحرم من الثیاب, محرم کون سے کپڑے پہنے, حالت احرام میں کون سے کپڑے پہن سکتا ہے.
تو جواب یہ دیا گیا یہ نام پہنے، باقی سارے پہن سکتے ہیں۔ جو منع تھے وہ بتا دیے، ان میں سے تھا لا یلبس القمیص، سلا ہوا قمیص نہ پہنے، ولل عمائم، پگڑی یہ نہ پہنے، ولل سراویلات، یہ شلوار یا پجامہ یہ نہ پہنے، اور ولل برانس، یہ ٹوپی، اسی طرح ولل خفاف، موزے یہ نہ پہنے، یعنی یہ جرابے اس میں آ گئی، موزے، الا احد، سوائے اس شخص کے لا یجد نعلین، جس کے پاس جوتے نہیں ہیں، فلیلبس الخفین، وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن کیسے پہنے، ولیقطعہما اسفل من الکعبین، وہ بھی ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، یعنی ٹخنا ڈھانپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اصل یہ بات ہے، تو ٹخنے کے نیچے نیچے ہی وہ کاٹ لے تاکہ ٹخنا اس کا نہ ڈھانپا جائے۔ اب اس میں ہمارے ہاں ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جوتا کون سا حالت احرام میں پہن سکتے ہیں؟ بعض لوگ بڑے تکلف سے وہ جو کینچی جوتا کہتے ہیں صرف وہی پہنتے، حالانکہ وہاں اس سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ وہاں رش میں جب پاؤں پہ پاؤں آتے ہیں تو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جوتا جو ہمارے ہاں سینڈل ٹائپ ہے تو پہنا جا سکتا ہے، اصل یہ ہے کہ ٹخنا نہ ڈھانپا جا رہا ہو، تو اس میں ٹخنا تو نہیں ڈھانپا جاتا، پیچھے سے کوئی وہ اوپر نہیں ہوتا جس سے ٹخنا جو ہے، جیسے یہ بند جو ہے جوتے ہیں، یہ بوٹ وغیرہ، تو اس میں تو ٹخنا جو ہے وہ ڈھانپا جاتا ہے، لیکن سینڈل میں نہیں ڈھانپا جاتا، تو سینڈل کوئی بھی ہو پہنا جا سکتا ہے۔ ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، اور ایسا کوئی کپڑا بھی نہ پہنے جس کو زعفران سے رنگا گیا، تو یہ زعفران ایک بوٹی تھی خوشبودار کی ہوتی تھی، تو اس سے رنگا ہوا، اسی طرح ولل ورس، ورس بھی ایک بوٹی تھی، ٹھیک ہے، تو زعفران تو معروف ہے، سوری زعفران بوٹی نہیں ورس بوٹی ہے، اور زعفران تو معروف ہے ہمارے ہاں بھی اب چلتا ہے، تو یہ زعفران اور ورس یعنی وہ اس بوٹی سے یا زعفران سے رنگا ہوا نہ ہو، تو اس کے علاوہ اصل تو سفید کپڑا ہے، نہ میسر ہو تو کوئی اور بھی جو ہے رنگ کا کپڑا وہ احرام کے طور پہ جو ہے وہ باندھ سکتا ہے، بطور چادر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں حرج۔ اور عورت کے لیے احرام جو ہے اس کا عام لباس ہے، اس کو کوئی خاص جو ہے اس پہ ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی یہاں ہمارے یہاں تکلف ہوتا ہے کہ لازمی سفید لباس ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، اسی طرح اوپر وہ ٹوپی لیتی ہیں اس پردہ، تو اگر وہ اپنے چادر کو سامنے لٹکا لیتی ہے پردے کے لیے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹوپ شوپ جو ہے وہ ٹوپی پر سے کپڑا لٹکانا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر، ہاں اگر وہ اس طرح نہیں کرتی تو پھر وہ تاکہ چہرے پہ مس نہ ہو تو اگر وہ ٹوپی اس طرح پہنتی ہے تو ٹھیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کن تو اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو خوشبو لگاتی تھی، لے احرامی ہی، آپ کے احرام کے لیے، قبل ان یحرم، احرام باندھنے سے پہلے، جب آپ نہا لیتے تو خوشبو لگا دیتی احرام باندھنے سے پہلے، ولی حلی ہی، اور حلال ہوتے وقت جب احرام کھولتے، قبل ان یطوف بالبیت، بیت کا طواف کرنے سے پہلے، چونکہ احرام کھلا ہے مینا میں، اور مینا سے پھر چل کے آتے ہیں 10 تاریخ کو طواف کرنے کے لیے، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں، تو جب احرام کھل گیا ابھی طواف نہیں کیا، کہتی وہاں بھی میں نے جو ہے خوشبو لگا دی تھی، سے پہلے جو لگی ہوئی ہو اس کے اثرات باقی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، احرام کے بعد خوشبو نہیں لگانی، اسی طرح جب احرام کھل گیا ابھی طواف نہیں کیا تو اس وقت بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ جی اگلی روایت ہے
جو جو پابندیاں محرم پر ہیں، تو ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم آدمی نکاح نہ کرے، حالت احرام میں نکاح کرنا درست نہیں، ولا ينکح، اور نہ ہی کسی اور کا نکاح کرے. ٹھیک ہے، مثلا اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو یہ اس کا نکاح کروا رہا ہے نا خود. ولا یخطب، اور نہ کسی کو منگنی کا پیغام دے. تو لا یخطب کا پیغام نہ دے تو حالت احرام میں یہ چیزیں منع ہیں. اس پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ خود اللہ کے نبی نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح، تو وہاں بیان کرنے والے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو چھوٹے بچے تھے، ان کو بات نہیں سمجھ آئی. اصل میں اللہ کے نبی گئے ہیں، احرام باندھ کے واپس آئے ہیں تو بیوی ساتھ لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے تو یہی سمجھا نا کہ حالت احرام میں نکاح ہوا ہے. خود حضرت میمونہ بتاتی ہیں، اور وہ جو درمیان میں شادی میں وکیل تھا وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ نکالتے احرام میں نہیں کیا، بلکہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی انصاری ہیں، یہ فرماتے ہیں فی صیدہ الحمار الوحشی، وہ ان کے حمار وحش کے شکار کے قصے میں، جنگلی جس کو گدھا کہتے ہیں نا، حمار وحش، وہ قصہ یہ تھا کہ یہ حضرت صحابہ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی آگے چلے گئے، باقیوں نے احرام باندھا، احرام نہیں باندھا تھا، تو ان کو وہ نظر آیا، تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا یار مجھے یہ پکڑاؤ میرا ہتھیار، تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں، اس کو شکار کرتا ہوں. انہوں نے نہیں پکڑایا، ہم تو حالت احرام میں ہیں، ہم تعامل بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے خود ہی وہ ہتھیار پکڑے، حملہ کیا، اس کو زخمی کر دیا، پھر اس کو جو ہے وہ گوشت بنایا تو صحابہ نے بھی کھا لیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا محرم آدمی اس طرح کھا سکتا ہے؟ یہ تو شکار کا جانور ہے، اور شکار کرنا تو اللہ کے نبی کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا کسی نے کوئی اشارہ کیا تھا یا کسی نے کہا تھا، کسی نے کوئی تعاون کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں. وہ ٹھیک ہے پھر کھا لو. یعنی اگر محرم کے لیے جو ہے وہ کوئی مدد شامل ہو تو پھر گویا کہ وہ خود شکار میں حصے دار ہے، پھر تو ٹھیک نہیں ہے. اگر محرم کے لیے نہیں کیا گیا، حالت حرام میں بندہ خرید کے کھاتا ہے، پرندے کا گوشت خریدا ہے تو ٹھیک ہے. اب وہ اس کے لیے تو نہیں کیا گیا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے میں نے اس کو دینا ہے، وہ تو اس نے بیچنے کے لیے کیا ہے، جو بھی کرے گا. تو اس قصے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ہوا غیر محرم، یہ حالت احرام میں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، کہ نبی نے صحابہ سے کہا، کانوا محرمین، وہ حالت احرام میں تھے صحابہ، کہ حل منکم احد امرہ، کیا تم میں سے کسی نے اس کو حکم دیا کہ ایسا کرو؟ او اشار الیہ بشیء، کسی نے کوئی اشارہ کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، نہ ہم نے اشارہ کیا ہے، نہ ہم نے کوئی تعاون کیا ہے. فَقُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، جو باقی بچ گیا ہے وہ بھی کھا دو. تو اس صورت میں محرم آدمی کھا سکتا ہے جب اس کے لیے خاص طور پہ نہ کیا گیا ہو، یا اس نے خود نہ کیا ہو، اس کا کوئی تعاون اور مدد شامل نہ ہو.